حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جو شخص ان تکبیرات کو پڑھتا ہے، یہ تکبیرات پڑھنے والے کے گناہوں کو اس طرح جلا کے راکھ کر دیتی ہیں جس طرح آگ خشک گھاس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات تفاسیر میں لکھی ہے، ایک آدمی قربانی نہیں کر سکا، اس کے پاس طاقت نہیں تھی، قربانی کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اس کے دل کے اندر تڑپ ہے، لوگوں کو قربانیاں کرتے دیکھتا ہے، جانور خریدتے دیکھتا ہے، ان کے کپڑوں کے ساتھ لگے ہوئے خون کو دیکھتے ہیں، ان کو خون میں لت پت دیکھتے ہیں، اور دل کے اندر ایک حسرت پیدا ہوتی ہے، آرزو پیدا ہوتی ہے، اللہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میں بھی تیرے راستے میں جانور قربان کر دیتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ عید کی نماز پڑھ کر گھر آ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے اور پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکوثر انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ پڑھتا ہے اور دوسری سورۃ کوثر 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال انما الاعمال بالنیات، اللہ پاک نے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رکھا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد اب یہ نیت ہی تو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں حاجی وہاں جاتے ہیں، کنکر اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہ کنکر جا کر نیت یہ کرتے ہیں کہ ہم شیطان کو مار رہے ہیں، وہاں شیطان تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن نیت پر اللہ پاک شیطان کو مارنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک کافر کو آدمی مارتا ہے، اس کو اللہ پاک شہید کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ کافر کے ہاتھ سے مر جاتا ہے، اللہ پاک اس کو غازی کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ادھر جب ایک حاجی وہاں جا کر کنکر شیطان کو مارتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس کو اتنا بڑا ثواب عطا کر دیتا ہوں گویا کہ اس نے میدان جہاد میں ایک کافر کو قتل کیا ہے۔ اب یہ وہاں کتنے کنکر پھینکتا ہے اور کتنے دن پھینکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں اتنا بڑا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حج کو چھوٹا جہاد بھی کہا گیا ہے کہ یہ چھوٹا جہاد ہے۔ یہ جہاد والی خاصیات اللہ تبارک و تعالی نے اس حج کے اندر رکھی ہے۔ جس طرح جہاد کے اندر مال لگایا جاتا ہے، جہاد کے اندر جان لگائی جاتی ہے، جہاد کے اندر وقت لگایا جاتا ہے، اسی طرح حج کے اندر بھی یہ ساری چیزیں صرف ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ حج کے اندر جو پیسے خرچ کیے جاتے ہیں یہ جہاد کے خرچے کے برابر ہیں۔ جو جان خرچ کی جاتی ہے یہ جہاد کے اندر جان خرچ کرنے کے قدم لینے کے برابر ہے۔ اور حج کے اندر جو کنکر پھینکے جاتے ہیں یہ اس طرح ہے کہ جس طرح جہاد کے اندر تیر چلائے جاتے ہیں، یہ اس کے برابر ہے۔ اور حج کے اندر بہایا جانے والا پسینہ یہ جہاد کے اندر بہائے جانے والے خون کے برابر ہے۔ اللہ کی شان ہے، خدا جس کو چاہے جتنا عطا کر دے۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے
کہ علماء جو کتابیں لکھتے ہیں نا، کتابیں مضامین لکھتے ہیں، ختم نبوت کے موضوع پہ لکھتے ہیں، دفاع صحابہ کے موضوع پہ لکھتے ہیں، توحید کے موضوع پہ لکھتے ہیں، رد قادیانیت، رد عیسائیت پہ لکھتے ہیں، فرق باطلہ کے خلاف لکھتے ہیں، بڑے بڑے فتاوی جات لکھتے ہیں. علماء کی یہ سیاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن شہداء کے خون کے ساتھ تولیں گے. اس سیاہی کو شہداء کے خون کے ساتھ تول کر اللہ پاک ان کے نام اعمال میں اجر عطا فرمائیں گے. خدا جس کو چاہے، جتنا چاہے، جس طرح چاہے عطا کر دے، اللہ کو روکنے والا کوئی بھی نہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس شیطان کو وہاں مارا جاتا ہے، جس پہ کنکر چلائے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو تیر بنا دیتے ہیں، اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اب یہ شیطان ہے کون؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے، قرآن کریم بھی اس کا تعارف کرا رہا ہے. آپ جب قرآن کریم کھولتے ہیں تو قرآن کریم کھولتے ہی پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الشیطان الرجیم. اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھنے والے قاری، قرآن بعد میں پڑھ، پہلے تیرے لیے یہ حکم ہے کہ شیطان مردود سے پناہ مانگ، کہیں تیرے اعمال پہ ڈاکہ ڈال کے ریاکاری کے اندر مبتلا کر کے تجھے برباد کر کے نہ رکھ دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر قرآن کریم کہتے ہیں شیطان کا تعارف کراتے ہوئے کہ شیطان کس سے بنا، کیسے بنا، اللہ نے کیسے اس کو مردود کیا. تو قرآن کہتے ہیں سورہ حجر کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے شیطان کو آدم علیہ السلام سے پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیا ہے، جس کو قرآن کریم نے شیطان کے مرکز کو، مبدا کو، ماوا کو، ماخذ کو، مرکز کو اللہ پاک نے جان کا ہے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں نا انسانوں کا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہے، اور شیطان کا باپ جان ہے. اور جان کہاں سے نکلا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں من نار السموم، کہ اس جان کو میں نے نار سموم سے پیدا کیا، جس طرح میں نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. اتنی بات تو یاد رکھیں. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کا باپ کون ہے، آپ کہیں گے آدم علیہ السلام. اور اگر کوئی یہ کہے کہ شیطان کا باپ کون ہے تو جان. شیطان کے باپ کا نام کیا ہے؟ جان. آج آپ بہت زیادہ کہتے ہیں جان 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 جان. یہ جان کون ہے؟ شیطانہ دا پے ہے. یہ جان کون ہے؟ شیطان کا باپ ہے. شیطان کو اللہ پاک نے کس سے پیدا کیا؟ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جان کا معنی کیا ہے. جان کا معنی جو آنکھوں سے غائب ہو، چھپا ہوا ہو. جنہ کو بھی جن جان سے نکلا ہے نا. جن کو بھی جن اس لیے کہا جاتا ہے یہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے. باغ کو کہتے ہیں جنت عربی میں، جنات تجری من تحت حل انہار، گھنے باغات. اب گھنے باغ کو جنہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں درختوں کے گھنا ہونے کی وجہ سے باغ کی نیچے زمین نظر نہیں آتی. جو زمین کو اپنے گھنا ہونے کی وجہ سے چھپا کے رکھ دے اسے جنہ کہا جاتا ہے. اور جنت کو بھی جنت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہے. اور جنہ
اب دیکھیں جنہ جنہ جنہ، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، حتیٰ کہ انسان اس کو پھاڑ نہ دے۔ اب روزے کو جنہ، ڈھال کو بھی جنہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ڈھال کے پیچھے بھی آدمی چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا، وار کرنے والا وار انسان پہ کرنا چاہتا ہے، سامنے ڈھال آ جاتی ہے، آدمی پیچھے اپنے آپ کو چھپا دیتا ہے۔ تو جنین، بچوں کی قسمیں عربی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے رضی، رضی وہ بچہ ہوتا ہے جو ماں کا دودھ پیتا ہے، جو آپ کی رضائی ماں ہو، جس کا دودھ پیتے تو ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رضائی والدہ، رضائی والدہ۔ یہ رضا زوات کے ساتھ ہے، رضائی والدہ، کہ اس نے مجھے دودھ پلایا ہے، یہ میری رضائی والدہ ہے۔ تو جو دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کو رضی کہا جاتا ہے، کہ یہ ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، ماں کا دودھ پی رہا ہے، اس کو رضی کہتے ہیں۔ تو جو کھیلتا کودتا ہے، تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اس کو طفل کہتے ہیں، اس کو طفل کہا جاتا ہے۔ اور جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کو جنین کہا جاتا ہے، جنین۔ اس کو بھی جنین اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ نظر نہیں آتا، آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، لہذا اس کو جنین کہتے ہیں۔ تو جن، جن کو بھی جن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ بعض لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور جن کو نظر آتے ہیں پھر ان کا کام بھی یہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، انسانوں کا باپ آدم علیہ السلام، جنات کا باپ جان، اس کا نام کیا ہے؟ جان۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ والجان، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم۔ اور لوگوں سن لو، میں نے شیطان کے باپ جان کو آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، اور شیطانہ دا پہلے پیدا ہویا۔ والجان خلقنا، یا اللہ کس سے پیدا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں، میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور میں نے جان کو اور شیطان کے باپ کو میں نے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ من نار السموم، جہنم کی آگ سے اللہ پاک نے شیطان کو بنایا، شعلوں سے بنایا۔ وہاں اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہرحال میں ان میں نہیں جانا چاہتا۔ اب کب پیدا ہوئے، کتنے پہلے پیدا کیا شیطان کو؟ تو کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، اللہ نے 2000 سال پہلے آدم علیہ السلام سے شیطان کو کتنا پہلے پیدا کیا؟ 2000 سال، 2000 سال پہلے اللہ پاک نے شیطان کو پیدا کیا۔ اور پھر یہ بھی میں نے پڑھا ہے، شیطان 4000 سال جنت کا خزانچی رہا، جنت کا وزیر خزانہ، اللہ پاک نے جنت کا انچارج بنا کے رکھا۔ ابھی لعنتی نہیں ہوا تھا، 4000 سال تک یہ جنت کے خزانوں کا مالک تھا۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے، اللہ اکبر، 40,000 سال تک یہ ملائکہ کو واعظ کرتا رہا، تقریریں کرتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، تدریس کرتا رہا، درس کر دیتا رہا۔ اور پھر ہزاروں سال میرے دوستو مقربین کے ساتھ گزارے،
ہزاروں سال روحانیین کے ساتھ گزارے، ہزاروں سال زمین پہ سجدے کیے، پھر ہزاروں سال آسمان پہ سجدے کیے۔ پہلے آسمان پہ اس کو زاہد کہا جاتا تھا، دوسرے آسمان پہ عارف کہا جاتا تھا، تیسرے آسمان پہ متقی کہا جاتا تھا، چوتھے آسمان پہ ولی کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ ساتویں آسمان پہ اس کو ابلیس کہا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو مقام دیا، مرتبہ دیا، اللہ نے اس کو پر عطا کیے تھے۔ پھر روایات میں آتا ہے 80,000 سال تک اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑا رہا۔ جب اس نے سر اٹھایا سجدے سے، سر اٹھانے کے بعد اس نے ہاتھ جوڑ کے یہ کہا، اللہ میں نے تیری عبادت کی، ریاضت کی، سجدوں کی، رکوع کی، قیام کی، تیری تعریف کی اور تیری حمد و ثنا کی حد کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ شیطان کہنے لگا، ابلیس کہنے لگا، عزازیل کہنے لگا، ربا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ذرا پردے چاک کر کے لوح محفوظ کا نظارہ کرا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو میں نے مخلوق سے محفوظ رکھا ہے، لوح محفوظ، لوح محفوظ، لیکن آج تو نے اپنے سجدوں کا، اپنے رکوعوں کا، اپنی ثناؤں کا، حمد و ثنا کا، میری عبادت کا مجھ سے معاوضہ طلب کر لیا ہے، تو لے میں آج تجھے لوح محفوظ کا بھی دیدار کرا دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے پردے چاک کیے، پڑھا لکھا تھا، پڑھا لکھا تھا، کوئی عام شخصیت نہیں تھی۔ شیطان وہاں کیا دیکھتا ہے؟ وہاں لکھا ہوا ہے ایک وقت آئے گا کہ میرا ایک بندہ، اللہ نے لکھا ہے ایک وقت آئے گا میرا ایک ایسا بندہ جس نے 6 لاکھ سال میری عبادت کی ہوگی، مجھے سجدے کیے ہوں گے، میرا قیام کیا ہوگا، میری حمد و ثنا کے ترانے پڑے ہوں گے، لیکن میں اسے حکم دوں گا کہ فلاں کو سجدہ کر، وہ ایک سجدے سے انکار کرے گا، میں لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کے اس کو راندے درگاہ کر دوں گا، میں اسے مردود بنا کے رکھ دوں گا۔ شیطان نے یوں دیکھا، اللہ پاک نے فرمایا یہ کیا غور سے پڑھ رہے ہو؟ باقی جتنی شیئں لکھی دیاں سیاں تو دے کی واری پڑھیاں، تے اس کو تو دو ترے واری پڑھ دیں۔ یہ بتا، رب کہتا ہے میں وہ گفتگو ہے شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ، اور پروردگار کہتا ہے کہ اس شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے کہ جو 6 لاکھ سال عبادت کرنے کے بعد، ریاضت کرنے کے بعد، تسبیح پڑھنے کے بعد اور حمد و ثنا کے ترانے گانے کے بعد میرے ہی حکم عدولی کرے گا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ بولو منہ کھولو، شیطان آتے خدایا اس تے تڑی لعنت ہونی چاہیے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، تو ٹھیک کہتا ہے، سچ کہتا ہے، واقعی میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر میں اس کو راندہ درگاہ کر دوں گا۔ کان پکڑتا ہے، اللہ اکبر، پھر جنت میں آتا ہے، فرشتوں کو واعظ کرتا ہے، فرشتوں کا استاذ ہے، طاؤس الملائکہ ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسے منبر عطا کیا جاتا ہے، سونے اور زبردست کے منبر پہ بیٹھ کر بڑے واعظ کرتا ہے۔ جبرائیل نیچے بیٹھا ہے، میکائیل نیچے بیٹھا ہے، اسرافیل نیچے بیٹھا ہے، رضوان نیچے بیٹھا ہے، اور ملائکہ مقربین اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شیطان سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ربا تو نے
تو نے ابلیس کو لوح محفوظ کا نظارہ کرایا، اور ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص 6 لاکھ سال عبادت کرنے کے بعد تیری حکم عدولی کرے گا، اور تو لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالے گا۔ جبرائیل رونے لگے، کہیں وہ میں نہ ہو جاؤں۔ اسرافیل کہتا ہے اللہ مجھے بچا، اللہ اکبر۔ میکائیل کہتا ہے ربا مجھے بچا، دوسرا ادھر روتا ہے، تیسرا ادھر روتا ہے، چوتھا ادھر روتا ہے، اور فرشتے دھاڑے مار مار کے روتے ہیں اللہ تو ہمیں پناہ عطا کر۔ سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، یا اللہ کہیں اس فتنے میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ فتنہ تو فتنہ ہوتا ہے نا، بول دے نا تسی، فتنہ ہوتا ہے۔ اللہ تو فتنے کو لو بچا، اللہ تو فتنے کو مٹا، آمین آخو، فتنے کو آخے اللہ تو فتنے کو مٹا۔ فتنہ خواہ دجال دو ہے، خواہ شیطان دو ہے، خواہ کوئی اور ہوئے، جس شکل میں بھی اللہ فتنہ ہمیں، اللہ تو فتنے کو مٹا کے رکھ۔ فتنے اٹھتے رہنے، علماء دے خلاف، قرآن دے خلاف، حدیث دے خلاف، دین دے خلاف، اسلام دے خلاف۔ اللہ تو انہاں سارے فتنے کو مٹا۔ بڑے زبردست تیارن اے تستی آمین خدا رائے گان نہیں کردہ۔ یہ مسیتیاں بجڑیاں دعائیاں ہونی ہیں نا، یہ دعا خطبے دے درمیان نمازاں تو اگے پیچھے، انہاں کو خدا کدے ضائع نہیں کردہ۔ خدا دے ہاں ٹہل ہے، ڈیل ہے، ڈیل دیر ہے، دیر ضرور ہے، اندھیر ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سارے فرشتے رو رہے ہیں، اللہ کہیں ہم اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، فرشتے اکٹھے ہوئے، اللہ اکبر، آپس میں مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، اور فرشتوں کا اجلاس ہوا۔ سارے مل کے آخنا لگے کدے خدا سن او فتنہ اساں کو دس ہی کے دا، او زمانہ دس ہی کے دا، تے اسی اس جنے کو سمجھو، اس جنے کو، کس کو، عزازیل کو، طاؤس الملائکہ کو خدا آگے اپنا سفارشی بڑھا چھوڑ سا۔ یہ ہماری کیا کرے گا؟ جبرائیل سمجھتا ہے مجھ سے بھی اعلیٰ، میکائیل سمجھتا ہے مجھ سے بھی اعلیٰ، اسرافیل سمجھتا ہے مجھ سے بھی اعلیٰ، اور سارے کہنے لگے ہم اس کو رب کی بارگاہ میں اپنا سفارشی بنائیں گے، اور رب العالمین اس کی سفارش کبھی رد نہیں کرے گا۔ اور اندر سے پتہ نہیں کہ اس فتنے کا شکار یہی شخص ہونے والا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ یہی ہے جس کو ہم سفارشی بنانے کا کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا، تو شیطان کا خاندان آگ ہے، اور شیطان کا باپ جان ہے، ہمارا خاندان مٹی ہے، اور ہمارا باپ آدم ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔